کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت اور قربت کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ اللہ رب العزت ہی کی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ خدا رب العزت کا ہی ذکر ہے۔ کہ جب ہم ان مبارک ایام میں، ان مبارک راتوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ آج بھی ہم ان باتوں کو، ان واقعات کو فراموش نہیں کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب آپ تشریف لائے، جب رب نے چاہا اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا رب کی مرضی سے، جب وہ تشریف لائے تو تشریف لاتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا، سجدے میں تھے اور یہ آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع النور شریف کے اس مبارک مہینے میں 12 ربیع الاول شریف کے مبارک دن، سوموار شریف کے دن صبح صادق کے وقت جب آپ تشریف لائے تو آپ نے تشریف لاتے ہی سجدہ کیا، اور جو اس وقت آپ نے کچھ طلب کیا، کچھ مانگا، کسی کو اگر یاد کیا تو وہ اپنی امت ہی کو یاد کرتے رہے۔ تو آج بھی جو غیور، جو مسلمان ہے، جو غیرت مند مسلمان ہے، وہ ان واقعات کو ذہنوں میں رکھ کر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو نبی تشریف لاتے ہی ہمیں یاد کیا تو ہم بھی ان کے تشریف لانے کے جو لمحات ہیں، ایام ہیں، تو ہم انہیں کیوں نہ یاد کریں۔ کہ جو نبی ہمیں یاد کرتے ہوں اور ہمیں آتے ہی یاد کیا، تو آج جو محبت رکھنے والے ہیں، جو عقیدت رکھنے والے ہیں، تو وہ آج بھی ان مبارک ایام میں اپنے گھروں کو سجا کر اسی بات کا وہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج جمعہ کی رات ہے، ختم قادریہ بھی پڑھا گیا اور نعت پاک بھی پڑھی گئی، اور یہ ماہ ربیع النور شریف کی پہلی جمعہ کی رات ہے۔ ختم قادریہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارا جو تعلق وہ اہل سنت والجماعت سے ہے، تو اہل سنت والجماعت کے کچھ معمولات ہیں، کچھ معمولات اہل سنت۔ معمولات اہل سنت میں یہ تمام باتیں شامل ہیں کہ ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ہم بزرگوں کے ایام بھی مناتے ہیں، اور وہیں سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ جو ہر جمعے کی رات کو جو ختم قادریہ پڑھتے ہیں، یہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ اس میں جو قصیدہ ہے غوثیہ جو پڑھا جاتا ہے، جس کے بہت سے فوائد لکھے گئے ہیں،
بہت سی اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ قصیدہ ہے غوثیہ، ہم اسے پڑھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر یہ کچھ لکھ دیتے ہیں تو ان کی کتابیں بھی کوئی نہیں مٹا سکتا، اور اگر ان کے مبارک زبان سے کوئی جملے نکل جائے تو وہ بھی قیامت تک برقرار رہتے ہیں۔ تو یہ قصیدہ ہے غوثیہ، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے یہ نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں کہ جو انہوں نے تحدیث نعمت کے لیے جو کچھ انہوں نے اپنی شان اللہ کی مرضی سے جو بتائی، اپنا مقام اور مرتبہ یہ بتایا، جو آج دن تک لوگ اسے وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اور اس کی برکتیں کیا ہیں؟ یقیناً قصیدہ ہے غوثیہ پڑھنے سے پریشانیاں یہ دور ہو جاتی ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ جملے ہیں کہ جو ان بزرگوں کی زبان سے جاری ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی زبان سے جاری کیے ہوئے جملوں کو بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ کئی ایسے جملے ہمیں، کئی ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی زبان سے جو نکلے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرنے والے وہ عظیم لوگ کہ جنہیں اللہ نے چاہے کچھ لمحات دیے ہوں، وہ اگر ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں اور ان کی زبان سے اگر ان لوگوں کے نام بھی نکل جائیں تو وہ لوگوں کے نام بھی زندہ رہتے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہیں؟ یہ سب جو کرم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ سرکار کا یہ صدقہ ہے کہ ان کی محفل میں جو بھی آ کر بیٹھے اور سرکار نے جب اپنی مبارک زبان سے جن جن کے نام بھی لیے ہیں آج دن تک وہ نام زندہ ہیں۔ مثلاً ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے، مگر صدیقیت کے مرتبے پر جو فائز ہوئے حضور کی زبان سے نکلا کہ یہ صدیق ہیں، تو آج صرف فرش والے نہیں بلکہ عرش والے بھی انہیں صدیق کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو تاثیر تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی تاثیر تھی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نے جو نام لیے اور پھر یقیناً جو حضور کی محبتوں کو دلوں میں رکھ کر جنہوں نے اپنے رب کی بندگی کی، ان کو اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ اب کوئی ان کی صحبت میں آ کر بیٹھ جائے اور وہ اس شخص کا نام لیتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے یا جو کچھ ان کے اشعار ہیں، جو تحریریں ہیں، جو ان کے جملے ہیں، وہ آج دن تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، آپ دیکھیے آج بھی آپ اگر اجمیر شریف جائیں تو وہاں پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا چلہ گاہ ہمیں ملتا ہے، نظر آتا ہے۔ پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ آرام تو وہ پاک پتن شریف میں فرما رہے ہیں، مگر کچھ دن یہاں آ کر اللہ کی عبادت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ آپ داتا علی حجویری جائیں تو وہاں پر حضور غریب نواز نے بیٹھ کر جو چلہ فرمایا، جو اللہ کی عبادت کی، تو وہ جگہ بھی آج دن تک محفوظ ہے۔ تو ان سب کا جو راز ہے، جو وجہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا یقیناً وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تحریر کی بھی، ان کے جملوں کی بھی، ان کے بیٹھنے کی جگہوں کی بھی، اور جہاں جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں
اس جگہوں کی بھی حفاظت خود رب تعالیٰ نے فرما لی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے کہ جو اس محبت میں جتنا آگے بڑھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا اور وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مقبولیت کو فرشتوں میں بھی اور روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کے دلوں میں بھی اس کے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈال کر یہ بتا دیا کہ ان کا جو تعلق ہے وہ گنبد خضرا کے ساتھ ہے، ان کا جو تعلق ہے وہ مدینے والے کے ساتھ ہے۔ تو جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو پھر اسے کسی اور تعلق کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ جو محافلیں ہیں، یقیناً یہ نعت خوانی ہو، حضور کے میلاد پاک کی محفلیں ہوں، یہ محبت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور حضور کی محبت کا اثر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے یہ اس بات کا وہ اثر رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے محبت مصطفیٰ میں یہ اثر رکھا ہے کہ وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کو جمع کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر لا کر کھڑی کر دیتی ہے کہ اب اس محبت میں سب ایک جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جامہ عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا دیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جہاں بے شمار فضیلتیں اور فضائل اور برکتیں ہیں، وہیں پر یہ بھی برکت ہے کہ حضور کی محبت یہ سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کر کے سب کو ایک مسلمان بنا دیتی ہے، اور اسی کا نام میلاد مصطفیٰ ہے کہ جس میں تفرقے ختم ہو جاتے ہیں، جس میں لسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس میں پھر اگر بات ہوتی ہے تو وہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ حضور کا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں جمع ہو کر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ آپس میں بیٹھ کر سابقہ انبیاء کرام کا ذکر خیر کر رہے تھے، دیگر انبیاء کرام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو تشریف لائے ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام سن رہے تھے۔ ایک صحابی یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ تاج خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر سجایا، فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، صفی اللہ کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ اتنے میں ایک اور صحابی یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے جو کشتی تیار کی، جو اس میں سوار ہوا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے سب کی حفاظت فرمائی، نجی اللہ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ایک کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ابو الانبیاء کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ ایک اور صحابی وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے مقام پر فائز فرمایا، اور انہیں یہ موقع اور یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ فرزند ہے۔ ایک آواز آئی، دوسرے صحابی یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ ایک نے کہا حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ اب یہ صحابہ آپس میں
گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، بے شک آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، مگر سنو میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور قیامت کے دن جھنڈا یہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام انبیاء کرام اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حبیب کے مرتبے پر فائز فرمایا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور جناب موسیٰ یہ عرض کرتے ہیں ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں کہ اے اللہ، میں تیرا کلیم ہوں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیرے حبیب ہیں، اے باری تعالی کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اب جب یہ سوال کیا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم سنو، کلیم وہ ہے کہ جو کوہ طور پر آئے اور التجائیں کرے کہ لن ترانی، یعنی مجھے اپنی زیارت کرا دے، مجھے اپنے جلوے دکھا، اپنا دیدار کرا، جواب میں یہی آئے لن ترانی کہ مجھے ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا کہ لن ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہے کہ جو اپنے نبوت کے بستر پر آرام فرما ہو اور جبریل امین خدا کے حکم سے آئے اور قدموں کو چوم کر جگائیں اور پھر وہاں لے جائیں جہاں کوئی نہ پہنچا ہو، کہ حبیب وہ ہے کہ جو معراج کی رات اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کی زیارت کرے، کلیم وہ کہ جب کتاب نازل کرنا مقصود ہو تو طور پر بلایا جائے، نالین کو اتروا دیا جائے، مگر حبیب تو وہ ہے کہ اپنے بستر پر بھی آرام فرما ہو تو جبریل امین قرآن کریم لے کر قرآن نازل کر رہے ہوں، قرآن اللہ کی جانب سے لے کر اتر رہے ہوں، اور پھر جہاں جہاں حضور تشریف لے جائیں وہاں وہاں پیچھے جبریل امین قرآن کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، کہ کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہے، مگر حبیب وہ ہے کہ جس کی رضا خود رب چاہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ تو حبیب وہ ہے، حضور یہ مقام فقط حضور کو حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خود رب تعالی جن کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ کے یہ ایسے محبوب ہیں، اس قدر اللہ رب العزت کے یہ پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جو آیتیں ہیں جو آپ کی شان میں آئی، کہیں فرما رہا ہے یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، کہ ایک کملی اوڑھنے والے نبی، ایک کملی اوڑھنے والے نبی۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مقام فقط حضور کو حاصل ہے کہ جو چادر جو کملی سرکار اوڑھ لیتے تھے تو وہ کملی بھی رب کی توجہ میں آ جاتی تھی، کہ وہ کملی بھی اللہ رب العزت کی توجہ میں آ جائے۔ یہ محبت دیکھیے حضور سے، اپنے رب کی اس قدر محبت۔ آج ہم اور آپ کوئی اگر محفل میں آ جائے تو جتنی بھی ہم محبت کرتے ہوں تو ہم ان کے کپڑوں کے کلر بھی نہیں جانتے، کیا پہنا ہے یہ بھی نہیں پہچان پاتے، ہماری نظر صرف اس پر ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے محبوب سے اس قدر پیار فرماتا ہے کہ اگر وہ چادر اوڑھ لیں تو یہ آواز آئے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی، کہ ہماری نظر میں وہ چادر بھی ہے کہ جو آپ نے اپنے مبارک کندھوں پر رکھی ہوئی ہے۔ یا ایہا المدثر، کہ وہ کمبل بھی ہم نے اپنی توجہ میں رکھا ہے کہ اے محبوب جو آپ نے اوڑھا ہوا ہے۔ یعنی ہر اداؤں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرما کر یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی شان والے، اور جو چیز ان کے مبارک جسم پر آ جائے وہ بھی شان والی۔
تو ایک بات تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چادر اگر کندھوں پر آ جائے تو وہ رب کی توجہ میں آ جائے، تو پھر جب حسن کو حسین کو رسول کندھوں پر بٹھاتے ہوں گے، انہیں بوسہ دیتے ہوں گے، تو پھر وہ رب کو وہ منظر کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمیں وہ چادر بھی یاد ہے جو سرکار کملی جو اپنے کندھوں پر رکھتے تھے، ہمیں وہ حسنین بھی یاد ہے کہ جنہیں حضور اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت اللہ رب العزت کی، اور پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا، تم چاہتے ہو، تو یہ اعزاز امتیوں کو اللہ نے عطا فرما دیا کہ یہ تو میرے ایسے محبوب ہیں، اگر تم میری بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہونا چاہتے ہو تو محبت کے رشتے کو سرکار سے مضبوط کر لو، تو جو حضور سے محبت کرے گا رب کی بارگاہ میں وہ بھی محبوب ہو جائے گا۔ تو جو حضور سے محبت کر لے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں تو وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی یہی وجہ ہے جس کو جو نسبتیں ملی ہیں وہ سرکار کے صدقے میں ملی ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر زندہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہمارے نبی جو زندہ ہیں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج اگر دیکھیے کہ جو کہتے معاذ اللہ جو یہ سوچ رکھے یا اس طرح کی کوئی فکر رکھے، انہیں یہ دعوت فکر ہے، یا تو وہ کلمہ تبدیل کر دیں، ورنہ زبان سے تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہر وقت تو تم یہ کہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر محفلوں میں یہ کہو کہ رسول تھے، تو تمہارے دلوں میں کچھ ہے، زبانوں پر کچھ ہے، تو یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہوگا کہ جو زبان سے کہے گا وہی کہے گا کہ جو دل میں ہوگا۔ تو ہم تو دل میں بھی یہی کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات کی تاریخ وہ بھی 12 ہے، تو وفات کیوں نہیں مناتے؟ ہم نے کہا وفات وہ منائے کہ جو وفات کے قائل ہو، ہمارے نبی تو زندہ ہیں، ہمارے نبی تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کہا وہ زندہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا آج بھی اگر کوئی کرسچن آ کر یہ سوال کر دے کہ تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام آپ زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لے آئیں گے، اور عیسائی یہ کہے کہ ہمارے نبی تمہاری کتاب میں، تمہارے مسلمانوں کے نزدیک خدا کے کتاب میں، قرآن میں تو ان کی زندگی کا ثبوت ملتا ہے، مگر تمہارے نبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ سوچ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ پھر عیسیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو پھر کلمہ بھی عیسیٰ کا پڑھ لیجئے، کیوں کہ ورنہ عیسائی کو کیا جواب دو گے؟ ہمارے پاس اگر کوئی آئے ہم یہی کہیں گے کہ اگر عیسیٰ بھی زندہ ہیں تو دین مصطفیٰ کو آخر میں آ کر محمد مہدی کے ساتھ مل کر امتی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، کہ وہ بھی آ کر یہ بتائیں گے
کہ موت تو مجھے بھی نہیں آئی، تو پھر نبی تو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، نبی تو عیسیٰ کے بھی امام ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ عیسیٰ جب آئیں گے حضرت محمد مہدی بھی آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، مصلی ایک ہوگا، حضرت عیسیٰ محمد مہدی کو آگے کر کے ایک یہ پیغام دے دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے امام محمد مہدی مصلی پر آپ آئیے، آج نماز آپ پڑھائیں گے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر مصلی ایک ہو، شخصیات دو ہوں، ہستیاں دو ہوں تو علم دیکھا جائے، اگر علم میں برابری ہے تو پھر ان کی خوبصورتی دیکھی جائے، خوبصورتی میں بھی برابری ہے، کہا کہ اب یہ دیکھا جائے کہ شجرہ دیکھا جائے، نسل دیکھی جائے، تو یہ تو عیسیٰ آ کر یہ کہیں گے کہ اے محمد مہدی آپ کی جو ماں ہے وہ فاطمہ ہے، آپ کے جو نانا ہے محمد الرسول اللہ ہے، آج آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیے۔ یہ آ کر یہ بتائیں گے، تو یہ آنے والے بار میں محمد کا یہ مقام ہے تو پھر محمد الرسول اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، تو ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی یقیناً زندہ ہیں، تو جو زندہ مانتے ہیں وہی مانتے ہیں کہ جو زندہ دل مسلمان ہے وہی میلاد مناتے ہیں، جو خود جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں ان کے یہ بات نہ سمجھ میں آتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہا کیوں کہ یہ مہر لگ چکی ہے۔ یہ اس دور میں بھی جسے اللہ نے سمجھ دی تو فارس سے سلمان آ کر سمجھ گئے، مگر نیکسٹ دور ابو جہل نہیں سمجھ سکا۔ وہ حبشہ سے حضرت بلال کے سمجھ میں آ گئی، مگر نیکسٹ ڈور ابو لہب جو قریب تھا وہ نہیں سمجھ سکا۔ تو آج ہم 1400 سال بعد آئے ضرور ہیں، مگر عقیدہ یہی لے کر آئے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج زندہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہم تو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو مل کر ایک دفعہ یہ نعت پاک پڑھ لیجئے، پڑھیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، او یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ خوب کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں رہ راہ پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور
تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور، اور تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، تو خوب کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی گیت ہم تو مصطفیٰ کے گائیں گے، ہاں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را نظر کرم خدا، مولا علی کا صدقہ حسن داتا پیا کا صدقہ، مورے خواجہ پیا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را نظر کرم تیری
کلندری تیری شان شان آج ماہ ربیع النور شریف کی چھٹی شریف کی رات ہے، اور جہاں پر بھی چشتی ہوتے ہیں وہ ہر ماہ چھٹی بڑے احترام سے مناتے ہیں۔ تو آج چھٹی کی رات ہے، ربیع النور کا مہینہ ہے اور جمعہ کی رات ہے۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، آئیے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں، کیونکہ یہی وہ بارگاہیں ہیں کہ جو ہمیں حضور تک لے جاتے ہیں۔ تو مل کر کہیے تیرے شان شان کلندری تیری شان شان کلندری تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان کلندری تیری شان شان کلندری یہاں بھی کہ ملتی ہے بے گماں، یہ برے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی برتی ہے جولیاں، ہاں یہاں سب کی برتی ہے جولیاں، یہ در غریب نواز ہے، تیری شان شان کلندری تیری شان شان کلندری اور تو ولی ہند ہے برملا، تجھے کہتے ہیں شاہ اولیاء، تیرے در کے ہمیں بھی فقیر ملے صدقہ حسن و حسین کا، تیری شان شان کلندری اور ہوئے تیرے فیض سے اولیاء، گنجے شکر صابر پیا، کوئی نظام خسرو ولی بنے، خواجہ یہ فیض ہے سب تیرا، تیری شان شان کلندری تیری شان شان اور کلندری خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن سیدہ، وہ بہار گلشن سیدہ، چمن علی کا نہار ہے، تیری شان شان کلندری جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ برے کرم کے فیض، ہاں یہ برے کرم کے فیض، اور یہ برے نصیب کی بات ہے، یا خواجہ ہند الولی یا خواجہ ہند میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو میرا بگڑا وقت سوار دو، گناہگار نواز دو، تیری نگاہ کی بات خواجہ جی، تیری نگاہ کی بات، اور میری زندگی کا سوال خواجہ تیری شان شان کلندری، تیری شان شان کلندری تیرے در سے داغے جبی ملا،
اور یہ نشان کتنا ہنسی ملا تیری نسبتوں ہی پہ ناز ہے تو برا غریب نواز خواجہ تیری شان کلندری تیری شان وہ حسین میرا امام ہے وہ حسین میرا امام ہے ہاں وہ حسین میرا امام بڑا اونچا جن کا مقام ہے وہ حسین میرا امام ہے وہ حسین میرا امام ہے وہ حسین میں ماں فاطمہ بائی حسن ہے یہی تو گلشن پنجت البابا علی شیر بابا علی مشکل اور نانا رسول انام ہے میں تو پنجتن کا میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو علی مجھے عشق ان کی گلی سے اور مجھے عشق ہے تو حسن مجھے عشق ہے تو حسین کیونکہ یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے پنجتن کا غلام ہوں میں تو آقا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا جگمگا تھا زمانہ اورے گاتی تھی نا پر یہ یا نبی از تو فیل ہوں میں بادشاہ ہر دو لم گنج بچے فیض عالم صدقہ دور ہو سب ہی کے رنج و غم پر یہ یا نبی یا رسول اللہ جاکنی کے وقت نا چہرہ انور نا
کا جا کنی کے وقت آنا چہرہ انور دیکھا نا مکر شیطا سے بچانا مکر شیطا سے ساتھ ایمان کے اٹھانا یا نبی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ آج کی اس محفل پاک میں نیاز کا اہتمام محبوب لالن صاحب اور الیاس لالن صاحب ان کی جانب سے کیا گیا ہے. اللہ کریم ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبوب بھائی نے اپنی مرحومہ والدہ صاحبہ مرحومہ حاجیانی مریم لالن صاحبہ کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی ہے. رب کریم ان کی مغفرت فرمائے اور اپنی مرحومہ زوجہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گزارش ہے. رب تعالی مرحومہ کی بھی مغفرت فرمائے و دیگر لالن فیملی کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی رب کریم مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو رب تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اپنے لیے محبوب بھائی نے دعائے صحت کی بھی گزارش کی ہے. رب تعالی انہیں مکمل شفا عطا فرمائے اور ساتھ ہی ہمارے الیاس ڈیبر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. اللہ کریم ان کی بھی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. عرفان بھائی نے انڈیا راجکوٹ سے اپنی وائف کے لیے دعائے صحت کی گزارش کی ہے. رب کریم انہیں مکمل شفا عطا فرمائے. تسنیم بہن صاحبہ اور ان کی ایک فرینڈز کی جانب سے 50 پاؤنڈز نیاز کے لیے پیش کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی بھی ہماری کچھ محافلیں باقی ہیں. آج یہ 6ٹھی رات تھی تو آخری محفل جو ہوگی وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو وینسڈے نائٹ ہے یہ 12ویں شریف کی رات ہوگی اور تھرسڈے یقیناً عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جو 12ویں شریف کی رات ہوتی ہے وہ ہماری ربیع النور شریف کی محافل میں سے وہ آخری محفل ہوتی ہے اور دوسرے دن پھر موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے اور رات کو خواتین کے لیے زیارت کا یہاں لیڈیز گیلری میں اہتمام کیا جاتا ہے اور دن میں ہمارے مشتاق طلعتی صاحب کے گھر پہ زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے جو 12 ربیع النور شریف کا جو دن ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. مگر اس دفعہ جو آخری محفل ہوگی کیونکہ وہ جمعہ رات آ رہی ہے 12ویں شریف کا جو دن ہے وہ جمعہ رات کو ہے تو دن گزر کے جو رات آئے گی وہ جمعہ کی ہوگی تو اس میں حسب معمول انشاءاللہ ہماری محفل ہوگی. تو آپ ابھی یہ چند محافلیں باقی ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان محافلوں میں اپنی شرکت کو اگر صحت آپ کی اجازت دے طبیعت اجازت دے وقت اجازت دے تو آپ یہ مس نہ کریے. آپ آئیے اور ان محافلوں کی جو برکتیں ہیں میں اگر کہوں تو یہ الگ بات ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جو بھی آپ کی مرادیں ہیں یہ سرکار کے میلاد کی محافلیں ہیں کہ جتنی محافلیں ہوتی ہیں چاہے وہ 11ویں شریف کی ہوں یا محرم کی ہوں یہ سب ان محافلوں کی برکتیں ہیں. تو آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو ہمارے بزرگ بھائی جو آ بھی رہے ہیں مسلسل یہاں پر آ رہے ہیں مگر آج جو جمعہ کی رات پہ جو آئے ہوئے ہیں
ان سے بھی یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ابھی چند ہی یہ محافلیں باقی ہیں، تو آپ ضرور اپنی شرکت کو آپ یقینی بنائیے اور ثواب دارین حاصل کریے۔ آخر میں ایک اور اعلان بھی آپ سماعت فرما لیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہو بغداد شریف میں جانے کا، 11ویں شریف کے موقع پہ ارادہ رکھتا ہو، تو وہ ہمارے محترم سید رضوان قادری صاحب سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں کچھ ہی دن، کیونکہ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ 11ویں شریف کا ہے، تو ہر سال کی طرح اس سال بھی غوث پاک کی بارگاہ میں 11ویں شریف جو ہے گزارنے کا اللہ نے چاہا تو ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا۔ تو جو خواہش مند ہوں، جانا چاہتے ہوں، تو وہ رضوان قادری صاحب سے رابطہ جلد از جلد کر کے وہ اپنا نام لکھوا دیں، تاکہ آخر میں ہمیں بھی شرمندگی نہ ہو اور آپ کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی ہمیں ہمیشہ باقی رہنے والی محبتیں عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے ساتھی یہ چاہتے ہوں، نیاز کرنا چاہتے ہوں، دسترخوان کو سجانا چاہتے ہوں، تو آپ اس کے لیے بھی آپ سے یہ گزارش مسلسل کی جا رہی ہے، آج بھی کی جا رہی ہے۔ آپ اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دے کر ان مبارک راتوں میں، ان مبارک لمحات میں، مبارک محافلوں میں آپ برکت کا ذریعہ آپ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، برکتیں رحمتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں میلاد پاک کی خوشی کے اس موقع پر۔ آپ اگر پورا دسترخوان نہیں سجا سکتے تو جتنی بھی آپ کی استطاعت ہو، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو، آپ اس میں ضرور حصہ ملائیے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو اپنے گھروں میں جو کھانا پکاتے ہیں تو اتنا ضرور کیجیے گا کہ 12ویں شریف کے مبارک دن بچوں کو بٹھا کر بھی یہ میسج بھی دیجیے گا کہ ربیع النور شریف کا دن ہے، اور پھر جو کچھ پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا کہ جن کے ذریعے سے ہماری نجات ہونی ہے۔ اور ربیع النور شریف کی رات ہم اور آپ ہمیشہ یہاں پر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ان راتوں میں، درود شریف، قرآن کریم، اس کی صورتیں یا آیتیں، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، جو کچھ آپ ابھی سے اگر آپ نے شروع نہیں کیا تو ابھی پورا ہمارے پاس ایک ہفتہ ہے۔ آپ درود شریف کی پابندی کیجئے، درود شریف جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ کر بڑی رات جو آئے گی اس پہ آپ ہمیں وہ بطور تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ ضرور دیجیے گا، تاکہ ہم اور آپ تحفے کے طور پر اس مبارک دن میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ رب العزت سے ہم کرم رحم کے ہم جو ہے سوال کریں گے کہ وہ ہم سب پر رحم اور کرم فرما دے۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے۔ امینہ بہن صاحبہ نے 60 پاؤنڈز نیاز کے لیے پیش کیے ہیں، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 6 ربیع الاول کو ایک ہماری بہن جو 60 ربیع الاول کو سعادت خاتون صاحبہ ان کی برسی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ایک بار الحمد شریف، 3 بار قل شریف، اول اور آخر درود شریف پڑھ کر آپ میرے ملک فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مالک و مولا، قرآن کریم کی جن مقدس صورتوں کی آیتوں کی جو تلاوت ہم نے اپنے دلوں میں کی، اور اس کے علاوہ جو مناقبت، صلاۃ والسلام، نعت پاک اور جو بیان کیا گیا، ختم قادریہ شریف و ختم خواجگان شریف جو پڑھا گیا، جو کچھ نظر و نیاز پیش کی گئی، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پڑھنے میں، سننے میں، بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کمی رہ گئی ہو یا کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔
ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان تمام کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان عظام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ و بی بی سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ، ان دونوں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ و دیگر تمام آباء و اجداد پاک کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج پاک کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ پاک میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کی بارگاہ پاک میں حسنین کریمین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر ابن خطاب و سیدنا عثمان غنی و دیگر تمام خلفائے راشدین و عشرہ مبشرہ، شہداء احد حضرت سید الشہداء امیر حمزہ پاک و دیگر تمام شہداء اسلام کی بارگاہوں میں، شہداء کرب و بلا کی بارگاہوں میں، شہداء احد کی بارگاہوں میں، بدر و حنین کے شہداؤں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک و مولا تمام اہل بیت پاک، تمام صحابہ پاک، تمام تابعین و تبع تابعین، ائمہ اہل بیت و ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار عالم شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پاک میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پاک میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے مرید خاص حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء صابر علاء الدین اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت کمال الدین سمیت تمام اولیاء کرام اور حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی شاہ وجیہ الدین علوی سمیت تمام سلسلوں کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سوہر وردیہ، ان تمام سلاسل کے بزرگان دین کی ارواح طیبات کو پیش کرتے، قبول فرما۔ مالک و مولا ان مقدس ہستیوں کے بعد خاص طور پر اس کا ثواب لالن فیملی کے جملہ مرحومین اور ڈیبر فیملی کے جملہ مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان تمام کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار عالم جتنے احباب اس وقت ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، جو مائیں اور بہنیں جو آئی ہوئی ہیں، جو یوٹیوب پر اس وقت رات کے اس حصے میں پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے جو ہمارے ساتھ اس وقت محفل میں شریک ہیں، دعا میں شامل ہیں، مالک و مولا ان کے خاندانوں میں سے جو بھی مومنین اور مومنات جو انتقال کر چکے ہیں، ان تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما، ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما، ان تمام کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ آج کی اس محفل میں جس محبت اور عقیدت کے ساتھ جو نیاز کا اہتمام جن صاحبان کی جانب سے کیا گیا ہے، مولا ان کی محبتوں کو عقیدتوں کو قبول فرما۔ انہوں نے
تیرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی میں دسترخوان کو سجایا ہے مولا، ان کے گھر کے دسترخوانوں میں وسعتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ان کے بچوں کو دین اور دنیا کی تمام خوشیاں عطا فرما، تمام برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو بھی جائز مرادوں کو لے کر، نیک مقاصد کو لے کر، نیک خواہشات کو لے کر آج کی اس محفل میں جو آئے ہوئے ہیں، حضور غوث پاک کے صدقے میں ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم، انڈیا میں ہمارے ساجد باپو جس وجہ سے بھی وہ پریشان ہیں، مالک و مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، ان پر اور ان کے گھر والوں پر اپنا فضل اور کرم فرما کر ان کی مشکلات کو آسان فرما کر ان کے لیے خوشحالی پیدا فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کے گھروں میں سے تمام پریشانیوں کو، نفرتوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، نحوستوں کو دور فرما دے۔ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو مالا مال فرما۔ ہمارے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کے گھروں پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار عالم، خالی جھولیاں لائے ہوئے ہیں، میلاد پاک کے صدقے میں ان خالی جھولیوں کو بی بی آمنہ پاک کے صدقے میں خوشیوں سے بھر دے۔ سیدہ کائنات کی خیرات عطا فرما کر مالک و مولا جائز مرادوں سے ان جھولیوں کو بھر دے۔ پروردگار عالم، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم، غریب نواز کے صدقے میں جو محبتیں، یونیٹی، اتفاق، اتحاد جو تو نے عطا فرمایا ہے، سرکار غریب نواز کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں نظر بد سے محفوظ فرما کر ان محبتوں کو ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں برقرار فرما دے۔ مالک و مولا، ہم سب کو باقی رہنے والی محبتیں عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو دور فرما کر سرکار کے جلووں سے روشن فرما دے۔ مالک و مولا، ہمارے دلوں کو تیری رحمتوں کی طرف پھیر دے۔ مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، دین اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ جو مائیں اور بہنیں جو آئی ہوئی ہیں سیدہ کائنات کے صدقے میں، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جو نیک تمنائیں لائی ہیں سیدہ آمنہ پاک کے صدقے میں، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی عزتوں میں برکتیں عطا فرما، عمر میں، صحت میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچے اور بچیاں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو زیر تعلیم ہیں، پروردگار عالم انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ سرکار کے میلاد پاک کے صدقے میں ہمارے بچوں کو ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اپنے والدین کا، ہمارے بچوں کو، بزرگوں کا فرما بردار بنا، ادب اور احترام کرنے والا بنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی غلامی عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ حضور کی غلامی میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ کرام کی وفاداری میں، اولیاء کرام کی عقیدت اور محبت میں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو مولا انہی نفوس قدسیہ کی محبتوں میں ہمیں موت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب
सय्यदना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह तो लब पे हो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अहबाब भूल न जाना लोगों, देखना गैरों की बातों में ना, मेरे होंठों पे है बस नाते नबी नात अली, है मेरा काम ये गो है मेरा ये पे और वक्त आ जाए